ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم و معزز اساتذہ کرام، میرے پیارے ہم مکتب ساتھیوں، مقدس سامعین کرام اور پردہ نشین مائیں اور بہنیں، السلام علیکم۔ آج میری تقریر کا موضوع ہے عظمت قرآن۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اس کلام کی وجہ سے رب کریم بعض لوگوں کو رفعتیں اور عظمتیں عطا فرماتے اور بعض لوگوں کو پستی اور ذلتوں میں پھینک دیتے ہیں۔ وہ لوگ جو سچے دل سے قرآن پر ایمان لائے، اس کی تلاوت کی اور اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اس پر عمل کیا، اللہ تعالیٰ نے ان سے ایسی بلندیاں عطا کی کہ آج تک زمین و آسمان میں ان کی بلندیوں کے چرچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی عظمت عطا کی کہ عظمتوں اور وجاہتوں کے بڑے بڑے مدعی ان کی پاؤں کی ٹھوکر بنے۔ تاج کسریٰ اور تخت قیصر اپنے پاؤں تلے رون ڈالا۔ وہ عرب کے بدو تھے، صحرا کے بازی تھے، اونٹوں کے چرواہے، بیڑوں کے گلیبان تھے، علم تھے، دنیا کی نظروں میں حقیر و ذلیل تھے، مگر جب انہوں نے قرآن کو اپنے سینے سے لگایا تو زمانے کے امام بن گئے، قوموں کے پیشوا بن گئے، قسمت اخلاق کے غنی بن گئے۔ پوری دنیا حیران تھی کہ یہ جنگلی سے کیا بن گئے، اور ہم نے قرآن کو چھوڑا تو پستیاں ہمارا مقدر بن گئی، ذلت اور رسوائی ہمارا نصیب ٹھہری۔ کفار ہماری ذلت پر اب کیا کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، یہود ہم پر ظلم ڈھاتے ہیں، رافضی ہمارے آقا کے غلاموں کے بارے میں بد کلامی کرتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوا؟ ہم بلند کوٹیوں سے پستیوں میں کیوں گرے؟ ہم عزت کے تحریم و تاج سے کیوں معروم ہوئے؟ جدید تہذیب و تمدن کے کیوں ہم دل دادا ہیں؟ ہم اب تک سیاسی اور معاشی غلامی میں کیوں مبتلا ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم نے اسے خوبصورت غلافوں میں بند کر کے اسے الماریوں کی زینت بنا دی، ہم نے اسے مردوں کا کلام بنا دیا، اور جن کا ہم نام لیتے ہیں کہاں وہ اور کہاں ہم۔ ان کی زبانیں تو قرآن کی تلاوت سے تر و تازہ رہتی تھی، ان کی آنکھیں قرآن کی زیارت سے ٹھنڈی ہوتی تھی، ان کے کان قرآن کی حلاوت سے شیرینی محسوس کرتے تھے۔ قرآن ان کا اوڑھنا بچھونا تھا، قرآن ان کی شان تھا، قرآن ان کا وقار تھا۔ ان کے بچوں کی زبانیں سب سے پہلے قرآن سے آشنا ہوتی، ان کے بچوں کی مائیں اپنے بچوں کو قرآن کی لوریاں سناتی۔ مگر آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہمارے نوجوانوں کے ہاتھوں میں ہارمونیم اور سارنگی ہے، ان کی زبانوں پر فحش گانوں کے بول ہیں، ان کی آنکھوں کو عربانیت سے ٹھنڈک ہے، ان کے کان مشرقی اور مغربی موسیقی میں حلاوت محسوس کرتے ہیں، فلمیں ان کا اوڑھنا بچھونا ہے۔ ہمارے بچوں اپنے بچوں کو کلمہ اور دعا سکھانے کی بجائے ڈسکو ڈانس سکھانے میں فخر محسوس کرتی ہے۔ لیکن جن بزرگوں کی طرف ہماری نسبت ہے وہ دنیا کی عیش و پرستش اور لہو و لعب سے تو متاثر نہیں ہوتے تھے، لیکن کلام اللہ سے خوب متاثر ہوتے تھے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ مسلمانوں، قرآن مقدس کو نازل کرنے والے کی قسم، جس معاشرے میں قرآن کی حکمرانی ہوگی وہ معاشرہ بے مثال ہوگا، جس گھر میں قرآن کا نظام ہوگا وہ گھر بے مثال ہوگا، اور جس بندے میں قرآن کا شوق ہوگا وہ بندہ بے مثال ہوگا۔ اگر تم بھی بے مثال بننا چاہتے ہو تو قرآن کو اپنا لو، اسے اپنے سینے سے لگا لو، قرآن کو سیکھنے اور پڑھنے کے لیے کچھ وقت نکالیے، اور اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم سب سے پہلے دیجیے۔ بس میں اسی شعر پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندازن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندازن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔